رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر عظمتوں والا مہینہ سایہ افغن ہوا ہے، مبارکن، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان المبارک کے مہینوں کو عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رات تراویح بھی ادا کی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب روزے سے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے مزید تراویح اور رمضان کے روزے میں آسانی پیدا فرمائے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی دو ایسی خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر اس کو بھی ہم اپنے عمل کا حصہ بنا لیں تو ہم اس رمضان المبارک کی بہت سی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ ایک خصوصیت تو ایسی ہے کہ اس کو تو اپنانا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر پھر یہ رات کی تراویح اور دن کا جو روزہ ہے، اس کا اجر اور ثواب انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں کہ شہر الصبر، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ صبر کا مہینہ کس طرح ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صبر اس طرح کہ رمضان المبارک میں انسان کی تمام روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، سونا، جاگنا، کھانا پینا، یہ ساری جو اس کی عام 11 مہینے کی جو روٹین کی زندگی ہے یہ الٹ جاتی ہے۔ سونے کے ٹائم بدل جاتے ہیں، کھانے کے ٹائم بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسی تکلیف کے اوپر صبر کرنا ہے، اور بعض مرتبہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے یا بے آرامی کی وجہ سے انسان کو غصہ بھی آتا ہے، اور پھر اس حالت میں کہ انسان کو ویسے ہی غصہ آ رہا ہو اور پھر کوئی چھیڑ بھی دے، جیسے مشہور ہے کریلا نیم چڑھا، کریلا پہلے ہی کڑوا ہے، اس پہ آپ نیم کا پانی بھی چڑھا دیں، اس کو پہلے غصہ آ رہا ہے، پھر کوئی اور بندہ ایسی بات کہہ دے کہ جو مزید غصے کو بھڑکا دے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلے گی کہ جو بے صبری کے اندر شمار ہوگی، اور انسان کا جو روزے کا اجر اور ثواب ہے اسے نقصان پہنچے گا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، مطلب کہ کوئی بھی تکلیف اندر سے پیدا ہو یا باہر سے کوئی بندہ ایسا کوئی جملہ کہے یا کسی کا کوئی ایسا رویہ جو آپ کو اچھا نہ لگے، تو بس اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، اور اس امید پر رکھیں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی تکلیف میں برداشت کروں گا اور اس کا بدلہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تراویح میں ہوتا ہے، اب 20 رکعت انسان تراویح پڑھتا ہے، اس میں خود 20 رکعت پڑھنا ہماری روٹین نہیں ہے۔ اب ہمارے اکابرین بزرگوں کی تو ویسے مقصد ہے کہ یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا عبادت کثرت کے ساتھ کرنا، لیکن ہمیں صرف رمضان میں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم 20 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بعض مرتبہ تکلیف ہوتی ہے۔
بعض مرتبہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برابر والا جو ساتھی ہوتا ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض مرتبہ جیسے مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کبھی اس میں انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ ساری تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس پہ صبر کرنا ہے اور اس امید پہ کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ تو اس مہینے کی یہ خاص آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو پہلی خصوصیت ہے صبر کی، یہ ایسی ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہماری یہ تراویح اور ہمارا یہ روزہ یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی طاقت ہے، آپ دیکھیں پوری کائنات کو اللہ پاک نے کلمہ کن سے بنایا، اتنی بڑی طاقت۔ لیکن آپ جو قرآن پاک کا مطالعہ کریں دیکھیں اللہ کے خاص بندے جن کے سر پہ اللہ پاک نبوت کا اور رسالت کا تاج سجاتے ہیں، تو اللہ کی پوری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں کو اللہ پاک بار بار قرآن کریم میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور صبر بھی صبر جمیل، فاصبر صبرا جمیلا۔ ایک ہمارا صبر ہے، ہمارا صبر کیا ہے کہ ہمیں ایک بندہ تکلیف پہنچائے تو ہم خاموش ہو گئے لیکن اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، یہ ایک صبر ہے۔ اور ایک ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل کیا ہے کہ جس بندے کی باتوں سے رویوں سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ نے اپنے رویوں کو بھی مثبت رکھا اور اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ انبیاء علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ صبر جمیل ہے، اور اللہ کو مطلوب بھی صبر جمیل ہے، اور اللہ کی مدد کا اور محبت کا جو وعدہ ہے وہ بھی صبر جمیل پر ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پھر اللہ کی مدد ہم سے، اللہ مدد اپنی روکتے نہیں ہیں لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، شہر المواسات، یہ دوسروں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اچھا سلوک کریں۔ اس میں ہمدردی میں ہمارے ذہن میں ایک عام تصور ہے، وہ حقیقت بھی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ مدد کریں، ان کے لیے بھی افطار کی چیزیں فراہم کریں، ان کو سحری کا سامان ان کو پہنچائیں، عید آ رہی ہے اوپر سے ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ پہنچائیں، جو جو رشتہ داروں میں آس پاس پڑوس کے اندر جو ہمارے معلومات میں ہو ان کے ساتھ ہم یہ کریں، یہ ابھی ہمدردی ہے۔ اور ایک ہمدردی ایک عام ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکلی ہے، ہم جو مسجد کے اندر آتے ہیں ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ بعض مرتبہ ہمیں بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ نمازی بھی آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہوئے، تراویح پڑھنے آئے، الجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا الجھن کس چیز کی؟ یہ نہیں کہ بھئی کسی نے کسی کی چیز پہ غصب کر لیا ہے یا قبضہ کر لیا ہے یا چوری کر لی ہے، ماد اس پر الجھ رہے ہوتے ہیں، جی آپ ادھر کیوں بیٹھ گئے، آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ آپ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ آپ کے دل میں جس بندے کا احترام ہو، محبت ہو، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے آپ کو اچھا لگے گا، لیکن جب محبت نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا، پھر یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے اگر ایک بندہ بیٹھ گیا کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ تھی دوسرا آ کر بیٹھ گیا، یا ایک بندہ روٹین میں ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، ہمیں بھی مسئلے کا پتہ ہے، مسجد ایسی جگہ ہے کہ یہاں جو پہلے آ جائے وہ بیٹھ گیا، لیکن اگر ایک بندہ ایک جگہ بیٹھ رہا ہے دوسرا آ کر بیٹھ گیا، وہ آ گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ اس کی طرف للچاتی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ میری طرف بیٹھ گیا، میری جگہ بیٹھ گیا، تو یہ تھوڑا سا سرک جائے، اس کو اس کی جگہ دے دے تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا، نقصان تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہم چھوٹے تھے تو ان کو کوئی جا کر شکایت لگاتا تھا کہ فلاں طالب علم نے مجھے گالی دی ہے، وہ فرماتے تھے کوئی دے کر گیا، آپ سے لے کر نہیں گیا۔
تو ہم اس ٹائم حیران ہوتے تھے کہ استاد کہتے ہیں دے کر گیا. بعد میں پتہ چلا کہ جو آپ کو گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اپنی نیکیاں ڈال رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو دے کر جاتا ہے، آپ سے لے کر کچھ نہیں جاتا. تو جب وہ بندہ آئے گا آپ کی طرف دیکھے گا، آپ اس کو جگہ دے دیں گے تو اس کا بھی اجر اور ثواب آپ کو ملے. اور یہ تو مہینہ ہی اجر اور ثواب کمانے، اجر اور ثواب ہی تو ہم کمائیں گے. تو یہ اس بات کی نشانی بنے گی کہ اللہ پاک اپنی رحمت ہم پہ نازل فرما رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ اس مبارک مہینے کی جتنی بھی برکتیں رحمتیں ہیں وہ ساری اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرمائے.